اچھا شذرا منصب علی صاحبہ وہی سوال جو میں نے بریک سے پہلے علی ظفر صاحب سے پوچھا تھا، میں ذرا مزید اس کو واضح انداز میں پوچھتا ہوں مثال دے کے. دیکھیں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا، تو صاف نظر آ گیا کہ اس حکومت اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کچھ پرابلم ہے. تو اس کے بعد اگر اس وقت کی حکومت کے خلاف کسی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتے تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف کسی کیس میں نہیں بیٹھیں گے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میرے یا میری پارٹی کے حوالے سے ہر کیس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس میں نہ بیٹھیں. تو یہ تو ہوگی، میں نے ایک مثال دے دی آپ کو پی ٹی آئی کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی پارٹی جو ہے جو الیکشن ٹریبیونل کا میں کیس لگا ہوا ہے تو اس میں وہ ایک جج صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ کیس نہ سنیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ایک اور کیس میں حکومت نے کہا کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ یہ کیس نہ سنیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو بابر ستار صاحب نے اس پہ ایک باقاعدہ ججمنٹ دے دیا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، آپ اپنی مرضی کے ججوں کے سامنے کیس لگوانے میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے جو بیرسٹر صاحب نے کی کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اب یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ بالکل ہی ہر کیس میں آپ کہیں کہ جی اپنی پسند کا ہم جج لے لیں یا نہ لے لیں. لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جوڈیشل اوور ریچ، پولیٹیکل ایکٹیویزم بہت رہی ہے. یہ ہم اپنی تاریخ آپ کھول کے دیکھیں، جوڈیشل ایکٹیویزم جی، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کئی سال کے بعد آج یہ مانا جا رہا ہے، اب بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو جس وقت 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت سے نکالا گیا تو وہ ایک جوڈیشل کو تھا. اور آج کئی سال کے بعد جب عوام کا نقصان ہو جاتا ہے، جب وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ہاں اس وقت کا فیصلہ غلط تھا. یہ تو میں نے آپ کو دو بہت بڑی مثالیں دی ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ عام عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں. ایک 19 سینچری میں ایک کتاب آئی تھی، چارلز ڈکنس نے لکھی تھی، بلیک ہاؤس. اس میں یہ تھا کہ انہیریٹنس لاز اس وقت کے ایسے تھے وکٹورین ایرا کے کہ کئی جنریشنز مر گئیں اور ان کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوئے. وہ ایک سیٹائر اس نے کیا اس وقت کے سچویشن پہ. آج ہماری یہاں پہ میں نہایت ادب کے ساتھ کہوں گی کہ بہت سارے عام عوام کے بھی کیسز ہیں جو پڑے رہتے ہیں، کئی سال پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، عوام پس رہی ہے. اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ پولیٹیکل کیسز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنی مناسب نہیں جا کے تقریریں کرنا یا دوسرے ملکوں میں جا کے تقریریں کر کے اپنے پاکستان کے بارے میں باتیں کرنا. میں نہیں سمجھتی یہ کوڈ آف کانڈکٹ کے بیچ میں آتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو دونوں طرف سے اب بیکاز وہاں سے ہمیں اس قسم کی چیزیں یا سہولت کاری کے بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مثالیں. اچھا آپ نے چارلز ڈکنس کی بہت خوبصورت مثال دی ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے اگر بہت سے لوگ اس کو پڑھیں تو وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے آج کے حالات پہ. لیکن بہت سے جو آپ کے کولیگز ہیں پارلیمنٹ میں ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ چارلز ڈکنس تھا کون. تو یہ آپ کو پھر کسی اور شو میں ہم دعوت دیں گے تو آپ ضرور بتائیے گا اور تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتائیے گا، کیونکہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا علی ظفر صاحب، ابھی شذرا منصب علی صاحبہ نے ججوں کی تقریروں پہ بات کی ہے، تو ایک تو تقریر عطر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں کی ہے، لیکن آج بھی ایک تقریر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کی ہے. اس کا ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، پھر میں اس پہ آپ کا اوپینین لوں گا. یہ چیز خالی فار لائرز نہیں ہے، ایون فار جوڈیشری بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے. ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے. لارڈ ڈیننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز جسٹس، دیر از آلویز جسٹس اکارڈنگ ٹو لا. ہم نے جو انصاف ڈسپینس کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشیس کے حساب سے نہیں کرنا. سو ایز اے جج میں ہوں، چاہے کوئی اور میرا ساتھی ہو، کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو یا ممبرز آف دا بار ہو، ہم سب کے لیے قانون سے شناسائی ضروری ہے. اچھا یہ
جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج فیصلہ دیتا ہے قانون کے مطابق، ضمیر کے مطابق نہیں دیتا۔ میرا آپ سے بڑا ایک لیگل سا کویسچن ہے کہ ظاہری بات ہے جج کا ضمیر اگر بیدار ہوگا تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ دے گا نا، تو کیا کبھی کسی جج کے ضمیر اور قانون کے درمیان بھی کوئی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کو اس طرح میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ جج کو ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے قانون کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ ضمیر کو میرا خیال ہے بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ ضمیر تو آپ کا یہی کہے گا کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو اگر قانون ایک ہے اور وہ قانون آپ نے اپلائی کیا تو آپ کا ضمیر سیٹسفائی ہوگا کہ یہ آپ نے اوتھ لی تھی، یہی آپ کا مقصد تھا، آپ کے منصب کا تقاضا بھی یہ تھا۔ لیکن ڈفرنس آتا ہے جب آپ کو کوئی چیز خواہش ہو اور خواہش میں آپ چاہیں کہ میں قانون کو اس کو اس طرح تشریح کروں اس قانون کی، یا میں کیس کو اس طرح فیصلہ کروں جو میں چاہتا ہوں، قانون جو بھی کہے، تو پھر آپ اپنے ضمیر کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اپنے منصب کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور اپنی جو آپ نے آئین کے تحت اوتھ لی ہے وہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جسٹس اور قانون ایک ہی نہیں بنتا۔ کئی بار جسٹس جو ہے وہ قانون جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ انصاف نہ کر رہے ہوں، کیونکہ جج بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا حق آپ ادا کرتے ہیں جب آپ فیصلہ قانون کے مطابق کریں۔ جب آپ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ضمیر کیا، پھر تو آپ نے ایک طرح سے ملک کے ساتھ غداری کی۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ شزرہ منصب علی صاحبہ۔ اور یہ جو آخر میں ہم نے بات کی ہے کہ ججز کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے یا ضمیر کے مطابق، تو جج فیصلہ کرے قانون کے مطابق یا خواہ ضمیر کے مطابق، لیکن اس کا جو ہر فیصلہ ہے اس کی بھی ایک ججمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ججمنٹ کرتی ہے تاریخ۔ تو جج صاحبان آج جو فیصلے کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ ان فیصلوں کے بارے میں تاریخ نے بھی ایک ججمنٹ دینی ہے، اور وہ جو تاریخ کی ججمنٹ ہے وہ اگر درست ہوگی تو جج صاحب کے فیصلے بھی درست ہوں گے، اور اگر آج کے ججوں کے کیے گئے فیصلے درست نہ ہوئے تو پھر جو شزرہ منصب علی صاحبہ نے 2 مثالیں دی ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے جو بہت سے فیصلے ہیں ان کو بعد میں تبدیل بھی کیا جاتا ہے، تو ایسے فیصلے نہ کریں جس کو 5 سال بعد 10 سال بعد تبدیل کر دیا جائے۔